بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. 10ویں پارے کا خلاصہ. کل سورہ شروع ہوا سورہ انفال 9ویں پارے میں. انفال کا معنی زیادتی. مطلب کیا ہے؟ جنگ میں جانے کے بعد جب دشمن ہار جاتا ہے تو دشمن ہار جانے کے بعد ان کے مال متاع سب جیتنے والا کے ہو جاتے، تو وہ جنگ میں جانے کے بعد جیتا ہوا سامان کو بولتے مال غنیمت. اور وہ مال غنیمت کسے کسے کتنا حصہ ملتا ہے وہ 10ویں پارے کے شروع میں ہے. تو مال غنیمت کی تقسیم کا یہاں اللہ حکم بیان کیا، تو وہاں سوال تھا، یہاں جواب ہے. مال غنیمت کسے کسے ملنا چاہیے، سوال وہاں ہوا 9ویں پارے میں، 10ویں پارے جواب دیا جا رہا. مال غنیمت اسے کل اس کے 5 حصے ہوں گے. 4 حصے مال غنیمت کے. مال غنیمت سمجھ میں آ گیا کسے بولتے؟ جنگ میں جانے کے بعد، جنگ میں جا کر لڑنے کے بعد یا لڑنے سے پہلے ہی دشمنوں سے جیتنے کے بعد دشمنوں کا مال ہاتھ کو آتا ہے نہیں، اس مال کو بولتے مال غنیمت. اب یہ مال غنیمت کتنے حصے میں اسے تقسیم کرنا ہے، کسی کسے کتنا ملنا ہے، وہ حکم یہاں ہے. تو مال غنیمت کے کل 5 حصے ہوں گے، 5 حصے کرنا اس کے. ان 5 حصوں میں سے 4 حصے جو لوگ جنگ میں گئے تھے مجاہد بن کر جنگ میں لڑنے کے لیے دشمنوں سے، تو ان کو برابر بانٹ دینا. 4 حصے، 5 حصوں میں سے 4 حصے جنگ میں گئے لوگوں کو بانٹ دینا. باقی ایک حصہ دیتا ہے. وہ ایک حصہ جو کہ خاص اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس لیے وہ حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو پھیر دیا جائے گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دے سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے رشتے دار، ان کے یا پھر غریب یتیم مسکین اور مسافروں کو بھی دیا جائے گا. یہ یہاں بیان کیا. اس کے بعد جنگ بدر کا قصہ بیان کیا گیا، جو اسلام کی پہلی جنگ ہے وہ یہاں بیان کیا گیا. قرآن مجید میں جنگ بدر کو مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا. 4ویں پارے میں بیان کیا گیا، اس سے پہلے کبھی کسی پارے میں آیا تھا، پھر یہاں اس کا تذکرہ ہے. تو جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے جس میں کفار کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی. اور مسلمان بھی اس وقت میں تعداد میں کم تھے، کفار زیادہ تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کیا. اب جنگ بدر میں جو صحابہ شریک تھے ان کا مرتبہ عام صحابہ سے زیادہ ہوتا ہے. صحابہ کے مراتب کی ترتیب ہے، وہ کبھی بیان کیا تھا، سن لیں تو ہم کو سمجھ میں آ جائے گا. اچھا، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے 6 اصول. اللہ کی مدد پانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا، تو اس کے لیے 6 اصول اللہ بیان کیے. اگر مسلمان میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو درجہ ذیل 6 چیزوں کا اہتمام کریں. اگر یہ 6 کام کر لیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. پہلا کام، میدان جنگ میں ثابت قدمی اختیار کریں. لڑائی کے وقت دشمنوں سے، جنگ میں ہمارے آپس لڑیا میں نہیں، جنگ میں لڑی سوئے، جنگ لڑائی کی باتیں سو، آپس میں تو ہمیں لڑے کو مرنا نہیں، جنگ کی بات نہیں ہے، دشمنوں سے مقابلہ. تو جنگ کے میدان میں دشمنوں سے لڑتے وقت میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، پیٹ پھر کو بھاگنا نہیں، جم کر رہنا. اگر ہمارے مسلمانوں کے پورے ساتھی اگر شہید ہو جائیں پھر بھی ہمیں یہ کتنے بچ کو ہیں، پھر بھی ہمیں پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں، جتنا ہو سکتا اتنا ہمیں لڑنے کی کوشش کرنا. تو پہلی اللہ کی مدد حاصل کرنے کا اصول کیا ہے؟ ثابت قدمی جنگ کے میدان میں. دوسرا، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. دیکھو جنگ کے میدان میں جا کو بھی دشمن سے لڑتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرو بول کر بول رہی، نماز پڑھو بول رہی. ذکر کا مطلب خالی سبحان اللہ یہ نہیں. قرآن مجید میں ذکر سے مراد سبحان اللہ الحمدللہ یہ بھی ہے، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد دوسری چیزیں بھی ہے. تو ایک چیز بول کر نہیں، ذکر سے سب چیزیں آ گئی. تو تمام چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. اچھا، چوتھی چیز آپس کے اختلافات سے پرہیز کرنا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف کرتے نہیں رہنا. آج مسلمان جتنا آپس میں اختلاف کر لے رہی اتنا کوئی مذہب والے اتنا اختلاف نہیں کر رہے. اگر اختلاف کر لی ہو تو بھی پھر وہ اختلاف اپنے حد تک رہتا ہے، باہر چلے گئے تو پھر بالکل رہتی ہو. لیکن ہمارا اختلاف دشمنی پکڑ رہا. ہمارا اختلاف کرنا کب؟ علم ہو تو کسی مسئلے میں
یہ حدیث ایسی ہے، ایک حدیث ایسی ہے، کرنے کی حدیث ہے، نہیں کرنے کی حدیث ہے، تو اس وقت میں علم ہو تو علم کے بعد میں کس کی بات صحیح ہے، کس کی دلیل مضبوط ہے، جان پہچاننے کے لیے اختلاف کرتے ہیں. اگر میری بات سچ نکل آئی، میری دلیل مضبوط ہے آپ کی دلیل سے، تو پھر آپ کیا کرنا پڑے گا، آپ کی دلیل کو آپ چھوڑ کر میری دلیل پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا. اگر میری دلیل کمزور ہے، آپ کی دلیل مضبوط ہے، تو اس وقت کیا کرنا پڑے گا، میں اپنی دلیل کو چھوڑ کر آپ کی دلیل کو ماننا پڑے گا. یہ ہے حق کی تلاش کے لیے اختلاف. آج ہمارے لوگوں میں اختلاف نہیں ہوتا، خلاف ہوتا ہے. خلاف ذرا کسی کو ذرا پسند سے بات بول دی تو پھر ہو گیا قصہ ختم، ہمارے دشمن بننا دے لوگا، جبکہ ہمیں ہے سوچ بول رہی ہیں کیا کریں گے، عجیب حال ہے. ایسا اختلاف کر لیتے رہے، سمجھو ہماری ہوا پھر جاتی ہے. اسی پارے کے اندر ہے وہ کیا بولتے ہیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اللہ رسول کی اطاعت کرنا کوئی بات آئی نہیں، اور آپس میں اختلاف کرنا نہیں. اگر آپس میں لڑنے کو بنے گا تو کیا ہو جائے گا، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. تمہاری ہوا اڑ جائے گی، مطلب کیا، تمہاری طاقت بکھر جائے گی. اب 5 عملہ ایسا ہے بولے تو پکڑ سکتے کسی بھی چیز کو، ایسا کون سے عمل الگ الگ ہے بولے تو کسے پکڑ سکتے. ایسا اگر مسلمان آپس میں لڑنے کو مر گئے تو پھر کسے ماریں گے، دشمنوں کا مقابلہ کیسا کریں گے پھر، تو لڑنا نہیں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں. ایک مثال بولتے دیکھو، اختلاف آپس میں کر لینا نہیں، ہمارے پاس علم ہے اس کا اختلاف کرنے کے واسطے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد عیسائی لوگوں پر دشمنوں کا حملہ ہونے والا تھا. تو عیسائی لوگ دشمن آ رہا حملہ کرنے کے لیے، اب یہ لوگ کیا کرنا، ان کی ذمہ داری کیا ہے، دشمنوں کے حملے کے لیے انہوں تیار ہو کر حملے کی تیاری کر لینا. انہوں وہ نہیں کر رہے. اب کیا کرتے تھے وہ لوگ، دشمن آ کر ان کے پولیمرے کے پاس ہے، سرحد کے پاس ہے کھڑ کے، ان کو پتا چل کو ہے، پھر بھی یہ لوگ غفلت میں پڑ کر اختلاف کر رہے ہیں. اختلاف کس میں کر رہے ہیں بولو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے ان کی امی سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی سے پیدا ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ کی امی کو جو خون آیا تھا بچہ پیدا ہونے کے بعد، وہ خون نفاس کا پاک تھا یا ناپاک تھا. بعض لوگ بولتے تھے عیسائی لوگ پاک ہے، بعض لوگ بولتے تھے ناپاک ہے، اس میں اختلاف کرتے تھے. اور ایک اختلاف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد ان کا پیشاب پاک تھا ناپاک تھا، بعض لوگ بولتے پاک، بعض لوگ بولتے ناپاک. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف کر کو مر رہے تھے، دشمن آگوا کھڑکو تھا. اب ہمارے مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف کر کے مریں گے تو پھر دشمن مارنے سے پہلے ہم لڑ کے بچ جائیں گے. اس لیے کرنا نہیں، آپ لے مرنا نہیں. حق کی تلاش ہے تو دل کو پاک صاف کر کے جب دلائل کے ساتھ، تب دیکھنا کہ اگر ان کی بات صحیح نکل کر آئی تو ان کو مان لوں گا، اگر میری بات غلط نکل کر آئی تو اسے چھوڑ کے ان کی اکثر کریں. یہ ہونا چاہیے. حق کی تلاش ہو تو یہ سب ہو سکتا ہے. دشمنی رکھ کے کیا اختلاف کریں گے، خلاف ہی چھوڑ کے، تو میرے حال اختلاف نہیں کرنا. اختلاف کرتے رہیں گے تو پہلے نقصان تو کیا، ہماری آپس کا اتحاد اکھڑ جائے گا، ہوا اکھڑ جائے گی. دوسرا نقصان، دشمن ہمارے اوپر آسانی سے حملہ کر سکتا ہے، تو اس لیے اختلاف نہیں کرنا. اچھا، 5واں اصول کیا ہے اللہ کی مدد پانے کے لیے، اگر جنگ میں ناموافق حالات آ جائیں تو صبر کرنا. جنگ کے موقع پر اگر حالات سچویشن اگر سازگار نہیں ہے تو پھر اس وقت میں صبر کر لینا چاہیے. 6واں اصول، کفار کی طرح تکبر اور ریا نہ کرنا. یہ 6 چیزیں ہو گئے. آگے چلو، اسلحہ اور جنگ کے لیے تیاری کرنا. تو دیکھو، دشمن کے ساتھ جنگ کرنا ہو تو اس وقت میں ہمیں دشمن کے جنگ اور مقابلے کے لیے تیاری کر کو جانا. جنگ کے میدان میں جاری رہے تو جنگ میں جانے سے پہلے پریکٹس کر کے جانا فرض ہے. جنگ کی تیاری فرض ہے، یعنی کرائے جنگ کے لیے تیاری کرنا فرض ہے. تو جنگ مقابلہ جیسا ہوگا تیاری ویسی ہوگی. تو یہاں تو جنگ کے بارے میں چاہے، لیکن ہمارے لیے سبق سمجھنے کے لیے بھی یہ ہے کہ اب موجودہ دور میں اصل جنگ الگ ہے، لیکن آج کے حساب سے ایک جنگ یہ بھی کہ ووٹ ہے نہیں، ووٹ ایک حساب سے جنگی چاہیے. تو اس کا مقابلہ حقیقی جنگ میں لڑائی مقابلہ کس سے ہوتا، تیر تلوار سے ٹکر مقابلہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو جنگ ہوتی ہے ووٹ کی، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کس سے مقابلہ ہوتا ہے، 2 پارٹیاں آپس میں مقابلہ کرتی ہیں اور ان مقابلے میں حقیقی جنگ میں تیر تلوار ہوتا ہے، آلہ لڑنے کا آلہ. اب یہاں کون سا ہوتا ہے لڑنے کا آلہ، تیر تلوار نہیں، ووٹ ہوتا ہے. تو اس لیے کیا کرنا ہے، ووٹ کے میدان میں ہمیں کیا کرنا ہے،
تو ذمہ داری ہماری ادا کرنا ہے، تیاری کرنا چاہیے، جتنا تیاری ہو سکتی ہے ہماری دشمن کو ہرانے کے لیے اتنی ہمیں تیاری کر لینا چاہیے۔ تو ووٹ ڈالنے کے لیے سب جمعے مستقل ایک جمعہ بیان ہوا تھا، ووٹر آئی ڈی بناؤ بول کر، کتنے لوگ آپ نہیں معلوم نہیں، ہمارا کام تو بس بتا دینا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں جو ہے کبھی بتاؤں گا، وہ برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ دوسری چیزیں ہیں وہ سب بنا کر رکھیں، دستاویز وغیرہ بنا کر رکھیں۔ یہ سب ہماری اس وقت کی ہندوستان کے مسلمانوں کی ذمہ داریوں میں سے ہے، آئین ان کے ضروریات میں سے ہے، بنا کر رکھیں گے تو اچھا ہوگا، نہیں بنائیں گے تو پھر یہاں سے خالی کر کے جانا پڑے گا۔ تو تیاری کریں۔ تو قیدیوں سے صلح اور فدیہ۔ اچھا، اب جنگ بدر ہوئی تھی نہیں، وہ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ جنگ بدر میں مسلمانوں پر فتح ہوئی، کفار لوگ ہار گئے۔ ہارنے کے بعد کیا ہوا؟ اس میں جنگ بدر میں کفار کے بڑے بڑے لوگ، سردار قسم کے لوگ 70 لوگ قید ہو کر آ گئے تھے، گرفتار کر کے پکڑ کے لائے تھے ان کو۔ اب ان کو پکڑ کے لانے کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے سرداروں کو کیا کریں گے، جان سے مار دیں گے یا ان کو فدیہ لے کر پیسے لے کر چھوڑ دیں گے، کیا کریں گے؟ مشورہ کریں سب سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک رائے دی کہ یا رسول اللہ اگر یہ لوگوں سے ہمیں فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے تو اچھا ہوگا۔ حضرت عمر اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں یا رسول اللہ، فدیہ کی دیا کا بھی نہیں، ڈائریکٹ قتل کر دیں گے۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل میں بھی یہی بات تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے تو اچھا ہوگا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات تھی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ فدیہ لے کر چھوڑنے کی بات بولے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ آئی کہ اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر عذاب عظیم نازل ہوتا۔ تو فدیہ لے لیے نہیں ان کفار سے، تو اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو تم فدیہ لیے ہو لینے والوں پر اللہ کا عذاب آ چکا ہوتا۔ تو آگے مہاجرین اور انصار کا ذکر ہے۔ مہاجر کا تو کسے بولتے، انصار کسے بولتے؟ وہ مہاجر کسے بولتے؟ مہاجر وہ صحابہ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو گئے، ان کو بولتے، وہ کہیں کو گئے ہو نا، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر گئے، تو ان کو بولتے ہیں ہجرت کرنے والے مہاجر۔ انصار کسے بولتے؟ اب یہ لوگ جو مکہ چھوڑ کر مدینے کو گئے نہیں، مدینے کو جانے کے بعد مدینے والے لوگ اپنے جی جان سے ان کی خدمت کریں، ان کا ساتھ دیے، ہر حساب سے ٹھکانہ دیے، گھر دیے، ان کو اپنا سارے حساب سے ان کو ٹھکانہ دیے اور بہت ساری چیزوں میں ان کو ساتھ دیے۔ تو مکے کو چھوڑ کر آنے والے کو بولتے مہاجر۔ مدینے کے لوگ جو مکے سے آنے والے لوگوں کا اکرام کرے، خدمت کی، ان کا خیال کرے، ان کو بولتے انصار۔ یہ دو لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی، ان کے ایمان، اللہ تعالیٰ ان کی عزت کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کیا ہے، گواہی دی اللہ تعالیٰ، انہوں مکے مومن بندے، اللہ ان کو بخش دیا ہے، ان کی عزت ہے، اللہ یہاں ان کے بارے میں بتا دیا ہے۔ سورہ ختم انفال، سورہ توبہ، یہ سورہ کا نام توبہ کہیں کو رکھے۔ اس سورہ کے آخر میں 10ویں پارے کے آخر میں اور 11ویں پارے کے شروع میں، بلکہ اس سورہ کے ختم تک 10ویں پارے کے آخر سے 11ویں پارے کے سورہ توبہ کے ختم تک وہاں ایک قصہ مذکور ہے، ایک جنگ کا قصہ، جنگ تبوک کا قصہ مذکور ہے۔ اس میں جنگ تبوک ہوا تھا، وہ جنگ تبوک میں 3 مسلمان صحابہ جانے سے پیچھے ہٹ گئے تھے، پھر وہ صحابہ بعد میں توبہ کر لیے، تو ان کی توبہ کو سامنے رکھ کر اس سورہ کا نام ہی توبہ پڑ گیا۔ تو جنگ تبوک میں شریکنا کا بہت قصہ ہے اس کے اندر۔ تو اور اس سورہ کے شروع میں کیا بات ہے؟ سورہ کے شروع میں 4 قسم کے کفار کی بات ہے، ضرورت نہیں اس کی، جو ضرورت کی بات ہے اسے تفصیل سے بولتا ہوں۔ اچھا آگے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ اب یہ کفار لوگ کیا کرتے معلوم، مکے کے کافر لوگ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام کرتے تھے، یا پھر حاجی لوگ حج پہ جاتے تھے تو ان کو کھانے پانے کا انتظام کرتے تھے اور بہت سارے کام کرتے تھے۔ تو انہوں یہ کام سب کر کو کیا سمجھتے تھے؟ ہمیں بڑے نیکی کے کام کرے سمجھتے تھے، جبکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائی کہ دیکھو مسجدوں کی تعمیر کرنا، مسجدیں بنانا، یا حاجی لوگوں کو پانی کا انتظام کرنا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، یہ سب کام اچھے کام ہیں، لیکن ایمان نہیں سر کا یہ کام کریں گے تو ذرا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ فرمائی نیک کام کرنے کے لیے کیا ہونا؟ ایمان چاہیے، اللہ فرمائی۔ اس کے بعد غزوہ حنین،
ایک جنگ ہوئی تھی غزوہ حنین کے نام سے. یہ فتح مکہ کے بعد قبیلہ بنو حوازن، یہ قبیلہ جس کا سردار مالک بن عوف تھا، اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کی. تو یہ آدمی کون؟ مالک بن عوف مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے پلان ڈال کے آنا شروع کر دیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ یہ آدمی ہمارے اوپر لشکر لے کر جنگ کرنے آ رہا ہے. تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 14,000 صحابہ کے لشکر کو لے کر حنین ایک جگہ ہے وہاں پہنچے. وہاں جانے کے بعد جہاں یہ جنگ ہوئی، مقام جنگ حنین، مقام حنین، تو وہاں جانے کے بعد اب صحابہ کیا سمجھ رہے تھے دل ہی دل میں، ہمیں اتنے لوگ ہیں نہیں کیا، 14,000 لوگ ہیں. اب دشمن دیکھے تو حساب سے کمی نظر آ رہا، تو ضرور ہمیں دشمنوں پر کامیاب ہو جائیں گے، یہ دل میں آتی تھی بات. تو یہاں ایک بات یاد رکھو، صحابہ کے بارے میں یہاں اس آیت کے تحت ہمیں صحابہ کے بارے میں اپنی تعداد زیادہ تھی بول کر صحابہ کے دل میں تکبر آ گیا ایسا نہیں بولنا. صحابہ کے بارے میں ان کے دل میں تکبر آ گیا ایسا نہیں بولنا. صحابہ کو اپنی تعداد بھلی معلوم ہونے لگی ایسا بولنا چاہیے، ادب سے صحابہ کے بارے میں بولنا. تو صحابہ اپنی تعداد پر ذرا ناز کر رہے تھے، ان کی تعداد کیا سمجھ رہے تھے، ہمیں اللہ کی ہم جیت جائیں گے سمجھ رہے تھے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے قدموں کو ذرا ڈگمگا دیا. بعد میں پھر فتح ہوئی لیکن ثابت قدم رہے. بعد میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو قدموں کو جما دیا، ان کی غلطی کا ان کو احساس ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کو جما دیا. پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آواز دی، دیکھو دشمن ایسا پلٹ کر ہی دیکھو، اب جیت کے سمجھ گئے، جیت کے سمجھ کر جا رہے تھے تو دشمن پیچھے سے آیا، تو پیچھے سے آ کر حملہ کرنے لگا. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ آواز دی ہے، دیکھو دشمن پیچھے آ رہا، دیکھو اسے حملہ کرو. تو آواز لگانے پر صحابہ پھر پیچھے پلٹے، جانے والے پھر پیچھے پلٹ کر دشمن پر حملہ کرے. تو وہ جنگ بھی نتیجتاً مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، کامیاب ہوئے، کفار کو شکست ہوئی. کفار پھر وہاں سے بھاگ کر چلے گئے. اس جنگ میں بھی غزوہ حنین میں بھی 70 آدمی مارے گئے کفار کے، اور تقریباً 6,000 آدمی دشمنوں کے قید ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے. یہ سب چیزیں یہاں بیان کی گئی. اس کے بعد آگے اہل کتاب کے متعلق حکم، مشرکین کے لیے جزیرہ عرب میں رہنے کی گنجائش نہیں. اب جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب دیکھو، اب مکہ فتح ہونے کے بعد اب کفار کو، اہل کتاب کو، عیسائی لوگوں کو، یہودیوں کا رہنے کا نہیں ہے، یہاں سے نکال دو ان کو. اہل کتاب سے جہاد کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دیں. اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جزیرہ عرب میں غیر مسلم شہری کی حیثیت سے رہ کر جزیہ ادا کرتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو رہ کر وہاں رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی ان کو نکال دینا بول کر. بعد میں عمر کے زمانے میں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا مکے سے. تو مکے کے اندر اب کوئی کافر جا نہیں سکتا. فتح مکہ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے. اس کے بعد پھر یہود اور نصارہ کا رد. یہودی لوگ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہی بولتے ہیں، اور عیسائی لوگ کیا بولتے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے بولتے ہیں. دونوں باتیں سچی ہے کیا؟ یہودی کیا بول رہے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے. عیسائی کیا بول رہی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. جبکہ دونوں کی باتیں ان کی منہ کی باتیں بس یہ ان کے منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. حقیقت میں اللہ کا کوئی بھی ساجی اور بیٹا وغیرہ کوئی نہیں ہے. اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب ناحق طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے تھے، یہی یہودی عیسائی لوگ وغیرہ. تو انہوں کیا کرتے تھے، اپنی کتاب کے اندر تبدیلی کرتے تھے. لوگ آ کر ان کو پیسے دیتے تو پیسے لے کر چھوڑ دے کر کتاب کے اندر کی باتیں بدل دیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے. اللہ بھی فرماتے ہیں تو تحریف کرتے تھے کتاب میں، اس پر لوگوں سے پیسہ لیتے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا. تو کتاب میں ہمیں تبدیلی نہیں کرنا اللہ کے کلام میں. اس کے بعد غزوہ تبوک و توبہ سورہ نازل ہونے. سورہ توبہ کا مطلب بیان کیا نہیں کہ 3 صحابہ کا جنگ میں جانے سے پیچھے رک گئے تھے، وہ اس غزوے کا نام ہے، جنگ کا نام غزوہ تبوک. تو وہ یہاں سے شروع ہو رہا. تو وہ غزوہ تبوک مختلف آیات میں یہاں بیان کیا گیا ہے. تو ملک شام کا ایک بادشاہ تھا، اس کا ملک روم کا بادشاہ. روم یہ اس وقت کے دنیا کی سپر پاور طاقت تھی. جیسا اب سپر پاور طاقت کون سی ہے، امریکہ ہے. تو اس وقت میں سپر پاور طاقت دنیا کے اندر یہ روم تھی. تو روم کا ایک بادشاہ تھا ہرقل. وہ کیا کیا، مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر کے آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا وہ ملک روم کا بادشاہ یہاں آ رہا بول کر ہرقل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہونے کے بعد لشکر تیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم.
پہلے لشکر تیار کر کے انہوں پہلے کیے جنگ میں، معلوم ہوا تو نعرہ بول کر، اب جنگ میں نعرہ بولے تو ہمیں کہیں چھپ کے رہیں گے، ان مارا تو ماریں گے ایسا نہیں ہوگا، اب ان مارنے آر بول کر معلوم ہوگا تو کیا کریں گے، ہمیں پہل کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کی ان سے جنگ کرنے میں. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، اور وہ سفر بھی بہت نازک تھا، گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی تھی، اور مسلمانوں کے کھجور کے باغات بھی پکے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کا گزارا بھی کھجوروں کے باغات پر ہوتا تھا، جیسے ہمارے مرچیاں وغیرہ دھان ڈالتے نہیں ویسا مسلمانوں کے کھجوروں کے باغ بھی پکر تھے. اب گرمی کا زمانہ تھا، اب کھجوروں کے کاٹنے کا زمانہ ان کا. ایسے سچویشن میں انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایکسپٹ کر کے دشمنوں سے لڑنے کے چلے گئے. اب اور مقابلہ بھی، وہ بھی کس سے مقابلہ، سپر پاور طاقت دنیا کی، روم کا بادشاہ ہرقل سے مقابلہ کرنا. گرمی ہے، سپر پاور طاقت ہے، اور پھر ان کے کھجوروں کے درخت پکے ہوئے ہیں، اور پھر کیا تقریباً 800 کلومیٹر سفر کرنا ہے، 800 کلومیٹر سفر کرنا مکے سے. اب جنگ کے لیے ساز و سامان بھی کم تھا، کتنے دیکھو مشکلات ان کے پاس، 4-5 قسم کی مشکلات، پھر بھی کیا کرے انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایکسپٹ کر کے چلنا شروع کر دیے. گئے اور جا کر انہوں پہلے کر کے ان پر حملہ کیے. اب پہلے کرو کا حملہ کیے تو انہوں ڈر گئے، ان کا روب ان پر پڑ گیا دشمنوں پر. اب پھر کیا ہوا، بعد میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، مطلب کامیابی مسلمانوں کو ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد جو لوگ منافقین لوگ ہوتے نہیں، کچے منافقین لوگ، سامنے پیچھے ایک لوگ، انہوں ایسی ویسی باتیں پھیلانا شروع کر دیے. کچھ لوگ منافق لوگوں میں، کچھ لوگ جنگ میں نہیں گئے تھے تو وہ لوگ بھی بہانے بولنے لگے، ہمیں یہ ہوا تھا اس کے واسطے نہیں آئے، ہمارا یہ بہانہ تھا، یہ کام تھا اس کے واسطے نہیں، بہانے بولنے لگے. چلو بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہانے کو چھوڑ دیے. لیکن حقیقت میں جو مسلمان تھے نہیں صحابہ، انہوں آ کر یہ منافق لوگوں کے سر آ کر جھوٹ نہیں بولے، انہوں ہماری جان صحیح تھا، ہاتھ میں درد تھا، پاؤں میں درد تھا، یہ بہانے نہیں بولے مسلمان صحابہ. انہوں آ کر بعد میں آخر میں ہمارے کے آخر میں آئے گا، ذرا انتظار کرو 1-2 منٹ بھی آئے گا. تو منافق لوگ آ کر چھوٹے چھوٹے باتیں بولنے لگے. تو اس کے بعد آگے چلو، تو اس کے بعد کیا ہوا، یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت ثابت ہو رہی ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے مکے چھوڑ کر مدینے کو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے. وہ پورا واقعہ یہاں پر، تو ایک غار میں جا کر چھپ جاتے، غار سور میں، وہ واقعہ یہاں پر مذکور ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولتے، دشمن آ کر کھڑے ہوتے ہیں بازو میں، بالکل جھکے تو دشمن دکھ جاتی ہے، تو بالکل ویسا قریب میں آ کو رہتی. تب ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے رہتی، دشمن دیکھے تو ہمارا حال کیا ہوگا بول کر. تو اس وقت اللہ تعالیٰ بولتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابوبکر ڈرنے کی کیا بات ہے، ڈرو نہ کو، یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہ کو، تمہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے. جو لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابی مانتے نہیں، وہ لوگ اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں، وہ یہاں بیان کیا گیا. اس کے بعد پھر زکوٰۃ کسی کسی دینا وہ بیان کیا گیا. اب یہاں کیا ہوا تھا، منافق لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے تھے کہ دیکھو تمہیں جنگ جیتنے پر یا کسی بھی موقع پر صدقات کا مال وغیرہ آتا ہے تو تمہیں کسی دل میں آتا ہے اسے تمہیں بانٹ دیتے ہیں، جتنا چاہے اسے اتنا دے دیتے ہیں، تمہیں انصاف کرتے نہیں مال بانٹنے میں بول کر منافق لوگ نبی پر اعتراض کرنے لگے. نبی حق مارتے کس کا، کبھی نہیں مارتے، تو انہوں آ کر منافق لوگ اعتراض کرنے لگے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے صدقات اور زکوٰۃ کا مال بانٹنے میں بھی انہوں کسی دل چاہے اسے دیتے نہیں، اللہ کسی کے طریقے بولے وہ حساب سے وہ دیتے کرتے رہتے ہیں بول کر اللہ یہاں فرماتے ہیں. تو زکوٰۃ کسی کسی دینا، 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دینا، کبھی جو میں بیان کروں گا، لیکن اب کے لیے صرف شارٹ میں سن لیں. 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. پہلا کون، فقیر اور مسکین. فقیر اور مسکین میں ذرا فرق ہے. فقیر وہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اسے بولتے فقیر. مسکین وہ جس کے پاس تھوڑا بہت مال ہوتا ہے لیکن اس کی ضرورتیں اس سے پوری نہیں ہوتی، اسے بولتے ہیں فقیر اور مسکین. فقیر کسے بولتے ہیں، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. مسکین کسے بولتے ہیں، جس کے پاس کچھ تو ہے لیکن اس کچھ پیسوں سے اس کا گھر کا گزارا پورا نہیں ہو رہا. تو پہلا فقیر، دوسرا مسکین، تیسرا عاملین. عاملین کا مطلب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک آدمی کو طے کر دیتے، وہ آدمی سب کے پاس آ کر زکوٰۃ وصول کرتا تو اسے زکوٰۃ کے وصول کی ہوئی پیسوں میں سے اس کی تنخواہ دیتے، اسے بولتے ہیں عاملین. چوتھا مؤلفۃ القلوب. اگر کوئی غیر مسلم مرد اسلام قبول کیا تو اسے اس کی دل جوئی کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے اوپر مال خرچ کرنا، یہ اب نہیں ہے. مؤلفۃ القلوب ہو گیا. پانچواں رقاب، کسی کو آزاد کرنے کے لیے. تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، غلامہ ہوتے تھے، غلامہ
کسی آدمی کے پاس کام کرتے تھے تو ان آقا کیا بولتا تھا، دیکھ با تو مجھے اتنے پیسے لا کر دیا تو 50,000 20,000 ویسا کتنے کی بولتا اس کا آقا، تو اگر اتنے پیسے مجھے لا دیا تو آزاد ہے بولتا تھا. تو ایسا جس کا آقا غلام کو بولا ہے کہ تو اتنا لا کر دیا تو آزاد ہے، تو ویسے آدمی کو پیسے دینے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو آج کے زمانے کے حساب سے اگر کوئی خیر میں جیل وغیرہ ہے تو ان کو بھی چھڑا سکتے ہیں. تو چھٹی چیز، چھٹا غامرین، اگر کوئی بندہ قرض میں مبتلا ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو قرض میں ہے تو آدمی کو بھی زکوٰۃ کے مال دے سکتے. ساتواں فی سبیل اللہ، جہاد میں جانے والے آدمی، ایک آدمی جہاد میں جانا چاہ رہا جنگ میں، لیکن اس کے پاس سواری نہیں ہے یا پھر تیر تلوار وغیرہ نہیں ہے، جنگ میں جانے کے سامان نہیں ہے، تو اسے انتظام کر کے دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مال آج کے حساب سے کچھ لوگ وہ جو بزنس نہیں کر سکتے، ان کو تعلیم پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ وہ لوگ تجارت نہیں کر سکتے، بزنس نہیں کر سکتے، ان کو بھی دے سکتے. مثلا مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں یا مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں. آٹھواں زکوٰۃ کا مصرف، مسافر آدمی کو زکوٰۃ دے سکتے. مثال کے طور پر ایک مسافر آدمی ہے، اس کے قوم میں تو مالدار آدمی، رقبتی آدمی ہے، سفر میں آنے کے بعد اس کا مال چوری ہو گیا یا مال گم گیا اس کا، تو ویسے آدمی کو بھی اس کے گھر تک پہنچنے کا خرچہ اسے دے سکتے ہیں. یہ آدمی اپنے قوم میں مالدار ہے، لیکن سفر میں آنے کے بعد کیا ہو گیا، مال چوری ہو گیا یا کوئی اس کا مال گم گیا ہے، تو ویسے آدمی کو گھر پہنچنے تک کا خرچہ دے سکتے. 8 باتیں سمجھ میں آ گئی. آگے اللہ تعالیٰ منافقین کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، وہ اللہ بیان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں فرمایا. منافق لوگوں کے بارے میں فرمایا، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، نفاق کرتے ہیں، ہیلے بہانے بولتے ہیں، جنگ میں جاؤ تو یہ درد ہے وہ درد ہے بہانے بولتے ہیں، برائی کا حکم دیتے لوگوں کو، نیکی سے منع کرتے ہیں، مسلمانوں سے غصہ اور نفرت اور بغض رکھتے ہیں. یہ سب برے کام کرنے والے لوگ ہیں، منافق لوگ. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسے منافق لوگوں کے لیے تم توبہ کرو نہ کو، ان کے واسطے تمہیں بخشش کی دعا کرو نہ کو. اللہ نبی سے فرمائی، نبی سے اللہ فرماتے ہیں دیکھو تمہیں ایسے منافق لوگوں کے بارے میں 70 مرتبہ تم توبہ کرو گے، منافقوں کے بارے میں تمہاری توبہ ہم قبول نہیں فرمائیں گے. اس کے لیے کہ ان کے دل گندے ہیں. اس لیے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، تو ان کا باپ منافق تھا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، باپ منافق تھا، بیٹا صحابی تھا، تو بیٹے کے بولنے پر گزارش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بابا کی جنازی نماز پڑھا دیے تھے. تو اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دیے دیکھو اب تو تمہیں پڑھا دی منافق کی جنازے کی نماز، آئندہ تمہیں کبھی بھی کسی منافق کی جنازے کی نماز نہیں پڑھانا. اللہ یہاں وہ حکم نازل کر دیا. تو اس کے بعد سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کی منافق کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائے. تو یہ تمام 10ویں پارے کا خلاصہ تھا. بقیہ اور بھی کچھ قصہ ہے. وہ 3 صحابہ جنگ میں جو نہیں گئے تھے، ان کا نامہ کیا تھے، ان کے توبہ کا ذکر کیا، وہ کل ہو سکے تو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان